الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. صدق الله العظيم. ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، اس کا یہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. تازے خاموش ہیں، تازے خاموش ہیں اور یاد سے معمور ہیں ہم. نالا آتا ہے اگر لب کے تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اوپر حمد سے تھوڑا سا جلا بھی سن لے. محترم دوست اور بزرگوں، آج نہ صرف عالم اسلام کا بلکہ ساری دنیا کا اگر سب سے بڑا مسئلہ کوئی ہے تو وہ سرزمین فلسطین کی آزادی. کیونکہ ہر ملک کو، ہر سرزمین کو اپنی آزادی کا حق ہے. جیسے ہندوستان کو بھی تھا، جن ممالک کے اوپر جن مغربی لوگ چھا گئے، سب جگہ آزادی کی ہوائیں چل اور آخرکار ان ملکوں کو آزاد کرنا پڑا، آزادی ملی. اسی طرح فلسطین کی سرزمین کا مسئلہ، اس کی آزادی کا مسئلہ، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے تو اس کی آزادی واقعی ملنی ہی چاہیے. ویسے بھی فلسطین کی سرزمین بلکہ احادیث کے مطابق پوری ملک شام کی سرزمین بڑی بابرکت ہے. قرآن کریم کی بات آئے جو میں نے پڑھی شروع میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس کے آس پاس کی ساری سرزمین مبارک ہے. اور دوسری آیت کے اندر یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس کے آس پاس کی ساری سرزمین پاک ہے. جیسے مکہ کی سرزمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مبارکن وہدی للعالمین، کہ وہ بابرکت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ بابرکت ہے، مقدس ہے ملک شام کی سرزمین. اور احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل سے اس سرزمین کے بارے میں آیا ہے. ایک حدیث کے اندر مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی، اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام، یعنی بیت اللہ. پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس کے بعد اس زمین پر کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد اقصی. پوچھا کہ دونوں کے بیچ میں کتنی مدت کا فاصلہ رہا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا. تو اس زمین کے اوپر مسجد حرام کے بعد، یعنی مکہ کی مسجد کے بعد اگر کوئی مسجد بنی تو وہ مسجد اقصی ہے. اور نہ صرف مسجد اقصی بلکہ اس کے آس پاس کی ساری سرزمین نبیوں کی سرزمین رہی. اسی فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، اسی سرزمین کے اوپر آپ رکھتے تھے. اسی سرزمین کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے. اسی سرزمین کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام دفن ہوئے. اسی سرزمین کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام دفن ہوئے. اب یہ شام، ملک شام
ان کا طریقہ رہا تو یہ پوری سرزمین حدیث کے مطابق بڑی بابرکت سرزمین ہے. اور یہ آج کل تو اس کے ٹکڑے ہو گئے. اس کے ایک ٹکڑے کا نام یعنی ایک ملک کے نام فلسطین. یہی سب سے زیادہ بابرکت سرزمین بابرکت ملک ہے اس لیے کہ فلسطین کے اندر ایک شہر کی ضروری ہے. آج یہ مغربی لوگوں کی سازش اتنی زیادہ ہے کہ اس شہر کے اندر مسجد اقصی ہے اس کا بھی ہمیں پتا نہیں. تو فلسطین کے اندر ایک شہر ہے یروشلم. اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے 14,400 اسکوائر میٹر. اس کمپاؤنڈ کے اندر ایک مسجد ہے اس کا نام مسجد اقصی. یہی وہ مسجد ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں پیغمبروں نے اس کی جانب رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے وہاں گئے بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی وہاں جانے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس کے لیے سفر کیا جانا چاہیے. یہ پوری سرزمین بابرکت ہے. احادیث میں بہت زیادہ اس کے بارے میں آیا ہے. مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ عشر و نشر اسی جگہ قائم ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب لوگوں کو اٹھائے گی تو یہی فلسطین جگہ حدیث کے اندر اسی جگہ کے اوپر سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے مجموعہ فتاوی کے اندر کئی تفصیل سے لکھنے کے بعد تمام احادیث کو لکھنے کے بعد آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کا موضوع یعنی اسلام کی شروعات اور ابتدا تو مکہ سے ہوئی اور اس دنیا کی انتہا جو ہوگی وہ جہاں سے ہوگی فلسطین سے ہوگی ملک شام سے ہوگی. ایک حدیث کے اندر یہ بھی مروی ہے سلمہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ملک شام کی جو سرزمین ہے وہیں یہ عشر و نشر قائم ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ پڑھا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا. میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب اللہ کو نکالا گیا اور اس کے اندر سے نور پھیلا وہ ملک شام تک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو شام کی سرزمین یہ بڑی مبارک سرزمین ہے اور قیامت سے پہلے جو فتنے ہوں گے اس وقت ایمان اگر ہوگا تو ملک شام کی سرزمین میں ہوگا صحیح ایمان. تو یہ اسلام کی ایک مقدس سرزمین ہے. یہ یہود لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں اور جن کی آبادی آج دنیا کے اندر 2% ہے. دنیا کے اندر ابھی جیسے 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق یہودیوں کی آبادی ہے صرف 1,39,00,000 یعنی 2%. 1% بھی نہیں اس سے بھی بہت کم. لیکن ساری دنیا کی شرارت کا سرچشمہ اگر ہے تو یہ یہود لوگ ہیں. تاریخ میں بھی ہمیشہ انہوں نے ایسا کیا. اصل یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز رہا. آپ جو مصر کے اندر آئی ہے بنی اسرائیل وہاں تھے اصل تو یہ وہاں کے تھے اور دعویٰ لے کر کریں کہ فلسطین کی سرزمین ہماری ہے. وہ تو بعد میں ہجرت کر کے آئے. بہرحال بات کو بہت زیادہ مختصر کے اندر بتایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جیسے قتل کرنے کی سازش یہ یہودیوں نے رکھی. عیسائی لوگ مانتے ہیں بلکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ
کی قوم ہے. ء سن 70 کے اندر یہ یروشلم شہر اور اس کے آس پاس کا علاقہ، اس کے اوپر رومن بادشاہ نے اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا کائسر، اس نے حملہ کر دیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں یہ ساری شرارت یہودیوں تھی تو اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، مسیح کے مطابق سولی پر چڑھایا تھا. تو جب رومن امپائر نے دیکھا کہ ساری شرارتیں یہ اور کر رہی ہے تو وہاں حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا شریف یہودیوں کا، ان کو وہاں سے جلاوطن کر دیا اور سب آبادی تھی وہاں یروشلم میں یہودیوں سے. پورے فلسطین کے اندر قائصر نے ان کے عظیم کے اوپر پابندی لگا دی. سن 70 کے اندر، سن 70 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال کے بعد وہاں سے لے کر اس شہر میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی رہی. سب سے پہلے اگر ان کو داخلہ دیا انٹری دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے سن 639 میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے کے بعد اس کو پتہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو سن 632 میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے یہی جو کمپاؤنڈ ہے مسجد اقصی کا، اسی کمپاؤنڈ میں ایک جگہ ہے جہاں مسجد بنے اور بدوس وغیرہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئی. تو اسی سن 639 میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا اور عجیب اتفاق ہے حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے لیکن آپ خود کہیں تشریف نہیں لے گئی اور یہ فلسطین یروشلم پر آپ خود وہاں تشریف لے گئے. عجیب تاریخی صورت نہیں ہوئی کہ وہاں آپ خود تشریف لے گئے تھے اور پہنچنے کے بعد وہاں کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ ہوا. بالکل بغیر پورے جی کے ایک تعمیری شہر کو بنا دیا. مسلمانوں نے ہمیشہ عمل قائم رکھا. مکہ بتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مکہ سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالا آپ نے پتا کیا ایک خون کا خطرہ بھی نہیں بنا. یروشلم کو پتا کیا ایک خون کا خطرہ بھی نہیں بنا. مسلمانوں نے ہمیشہ انسانیت کا احترام کیا ہے اور وہاں بھی یہودیوں کا بھی آپ نے جیسا احترام کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے جب پتہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات چیت ہوئی. ان کے جو پادری تھے اس کو بھی آدم لکھائی سوکھنے کے بعد حضرت عمر کی قرارداد ہوئی، ایگریمنٹ ہوا کہ جہاں کس طرح رہیں گے، سب کو مذہبی آزادی ہوگی. تو اس نے ایک قدم تعمیر کروانے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہودیوں کی انجین پر پابندی ہے، آپ یہ پابندی کو بنائی رکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ قدم میں منظور نہیں کروں گا. اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ٹائمس کے بعد 550 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس پر جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں آنے کی اجازت دی یہودیوں کو. یہ انصاف ہم نے تاریخ میں دیا ہے. آج ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنے کی، زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جس قوم کی تاریخ قوم بھول جاتی ہے وہ قوم تاریخ کے اندر بھلاتی جاتی ہے. جب اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 639 میں پتہ کیا، اس کے بعد سے یہ پورا علاقہ آج تک یعنی سن 1948 تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں 90 سال ایسے گزرے کہ اس شہر کے لیے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں لڑائی ہوتی رہی. سن 1099 سے 1187 تک جیسے عیسائیوں نے 1099 میں پتہ کیا یروشلم کو، پھر یہودیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی. 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پتا
سب کو یہاں داخلے کی اجازت, یہودیوں کو پھر داخلے کی اجازت. ایک مسلمان بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے حضرت نے پابندی لگائی تھی, حضرت عمر نے پابندی ہٹائی تھی, پھر عیسائیوں نے پابندی لگائی تھی, پھر صلاح الدین ایوبی نے پابندی ہٹائی اور داخلے کی اجازت. صلاح الدین ایوبی بڑے انصاف پسند تھے, ان کے پرسنل طبیب کے صلاح الدین ایوبی کے موسیٰ ابن میمون یہ یعنی بہت غریب یہودی تھی, جو کہ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے ہو, مسلمانوں نے ان کو آگے بڑھایا ہے. مسلمانوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. اور یعنی صلاح الدین ایوبی کے پرسنل طبیب, پرسنل ڈاکٹر کے موسیٰ ابن میمون اتنے بڑے, یہ جوئش انسائکلوپیڈیا اور بہت ساری کتابوں میں موسیٰ ابن میمون کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ سے موسیٰ تک, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ ابن میمون تک موسیٰ جیسا کوئی اور نہیں گزرا. فرام موجز ٹو موجز نٹ لائک موجز. تو مسلمانوں نے یہ انصاف دیا ان کو, اور آج یہ انصاف دینے والوں کے اوپر یہ ظلم دیا کہ ان کی سرزمین کو ہتھیا دیا زبردستی, اور پھر اس کے بعد ایک تو بڑا اپنی حکومت قائم کر دی. اسرائیل نام اس کو دے دیا. اسرائیل نام کا ملک دنیا کے اندر اس سے پہلے کوئی تھا نہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. اللہ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا, اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. تو یہ صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر یہودی لوگ کو میں نے جیسے بتایا بہت کم ان کی آبادی ہے, اور اکثر یورپین ملکوں میں یہ پھیلے ہوئے ہیں. فلسطین کے علاقے میں ان کی آبادی بہت کم تھی. 1895 میں فلسطین پورے فلسطین کے اندر ان کی آبادی تھی 43,000. یورپ کے اندر پھیلے ہوئے, اور یورپ کے اندر یہ وہ ہے, لیکن ان کی شرارتیں بہت زیادہ تھی. کبھی تو جرمنی نے ان کو جلا وطن کیا, کبھی آسٹریلیا نے ان کو جلا وطن کیا, کبھی فرانس نے ان کو جلا وطن کیا. آپ نے 19ویں صدی کی تاریخ کو دیکھیے اور 20ویں صدی کی تاریخ کو دیکھیے, دونوں جو جنگ عظیم ہوئے, دونوں وشو یدھ ہوئے, اس کے لیے ذمہ دار یہودی ہے. اور اسی وجہ سے تو ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا, تحقیق نہیں کیا. وہ سارے 4 کروڑ لوگ جنگ عظیم میں مرے, اس کے لیے ذمہ دار یہ یہودی تھے. پوری تاریخ بتا رہی ہے. تو یورپ کے اندر ان کی شرارتیں چل رہی تھی. دنیا میں چونکہ آبادی کوئی بھی یہودی ملک تھا نہیں. جب 19ویں صدی میں یورپ کے راشٹرواد کی تحریک چلی, اس وقت یہودیوں نے سوچا کہ یہودیوں کا یہ ملک ہونا چاہیے دنیا میں. سب سے پہلے ہرزن نام کے یہودی نے 1895 میں ایک کتاب لکھی, نے لکھی, جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہودی ملک دنیا کے اندر ہونا چاہیے. اس نام سے ایک کتاب لکھی انہوں نے, اور یہودی ملک کہاں ہونا چاہیے, تو اس نے اس کتاب میں بہت ساری جگہوں کے اوپر نشان دی. ایک تو یہ فلسطین بتایا کہ جہاں یہودی ملک بن سکتا ہے, ایک ابھی یوگانڈا ملک ہے وہاں, ایک ارجنٹینا, ایک آپ نے وہاں اس نے بتایا تھا ایک ایران کا علاقہ ہے. ان میں سے کسی ایک جگہ کو یہودی لوگ خریدے, آباد ہو, اور یہودیوں کا ایک ملک بننا چاہیے. کب تک جانو ہم ضلع وطن ہوتے رہیں گے. اس وقت یوگانڈا, افریقی ملک ہے یوگانڈا, اس کے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی. برطانیہ نے کہا کہ آؤ اور میں یوگانڈا کے اندر یہودی ملک بناؤ, ہم آپ کو جگہ دیں گے. اور اصل کا ٹارگیٹ بھی ان کا اسرائیل ملک بنانے کا ٹارگیٹ تھا وہ یوگانڈا میں تھا, نہ کہ فلسطین میں. لیکن بعد میں حالات کچھ بدل کے گئے. 1914 کے اندر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس میں ایک طرف ترکی, جرمنی اور 4-5 ملک تھے, دوسری طرف 30 ملک تھے.
اور اصل پہلی جنگ عظیم کا ٹارگیٹ تھا خلافت کو ختم کرنا، کیونکہ جرمنی کے گروپ میں تھا ترکی ہی اس زمانے میں مسلمانوں کے خلافت کے اندر تھا. مسلمانوں کی جو 1400 سالہ تاریخ کے اندر ایک مرکزیت تھی، ایک اتحاد تھا، ایک خلیفہ کو مانتے تھے، اس کو ختم کیا گیا برطانیہ نے، اور اسی کو خاتمے کے نام سے یہ فلسطین نام کا ملک بنا. جب سارے ملکوں سے یہ ان کو جلاوطن کیا جانے لگا تو برطانیہ نے دعوت دی. اس وقت کیا حکومت تھی برطانیہ کی پورے علاقے کے اندر کہ یہودی لوگ آئے اور یہاں فلسطین کے اندر بسے. اس سے پہلے وہاں یہودی نہیں تھے. 1895 میں وہاں یہودیوں کی آبادی تھی 43,000، اور 1918 میں جب برطانیہ نے عام دعوت چلائی خلافت کے بعد کہ دنیا بھر کے یہودی یہاں آؤ اور ہمارے اس ملک میں رہو، ہمارا یعنی وہاں انہوں نے تسلط جمایا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر قانون کیا ان کا ملک ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کا ملک تھا. پورا شام نام کا ملک تھا جس کے چاروں طرف کی الگ ملک تھی، وہاں ان کو لا کر بنایا برطانیہ نے. 1918 میں وہاں یہودیوں کی آبادی کے 58,000، لیکن اتنے زیادہ لا کر بنائے کہ 1948 کے اندر وہاں یہودیوں کی آبادی ہو گئی 6 لاکھ بنانے کے ساتھ. اب 1918 کے اندر جب ترکی کی حکومت شام کے اوپر سے ختم ہو گئی تو برطانیہ اور فرانس نے سائپرس سیپرس نام کا معاہدہ کیا اور 2 ٹکڑے کر کے شام کے لیبنان اور سیریا دے دیا فرانس کو، اور فلسطین اور یہ جارڈن یہ 2 لیا برطانیہ نے. یہ پورے ملک شام مقدس سرزمین کے 4 ٹکڑے کر دی. اب چاروں طرف سے لا کر یہودیوں کو بسایا گیا، یورپ کے ملکوں سے لا کر بسایا. اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے فلسطین کے اندر، شیخ عز الدین القسام، انہوں نے اس کو بھاگ لیا. سب سے پہلے انہوں نے فتوا دیا شیخ عز الدین القسام نے کہ اصل تم کو یہ یہودی جو آ رہے ہیں ان کے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل یہ برطانیہ کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. ابھی جو یہ فلسطین کے اندر 5 گروپ آزادی کے لڑ رہے اس کے اندر ایک القسام گروپ ہے، ایک حماس ہے، ایک الفتح ہے. تو القسام اور شیخ عز الدین القسام کے نام سے بہت بڑے عالم تھے ازہر کے، انہوں نے سب سے پہلے فتوا دیا. تو چاروں طرف سے لا کر ان کو بنایا اور 1948 میں دوسری بار عالمی جنگ کے ختم ہونے کے بعد پہلا آزاد کر دیا فرانس نے سیریا کو، پھر آزاد کر دیا لیبنان کو، پھر برطانیہ نے آزاد کر دیا جارڈن کو. جہاں مسئلہ فلسطین کا یونان نے ایک ریزولوشن پاس کروایا اور یہ فلسطین قوم میں یہودیوں جو ملک تھا مسلمانوں کا، یہودیوں کا نہ تو ملک تھا نہ وہ آباد تھے. اسرائیل نام کا کوئی ملک ہے نہیں، وہ فلسطین کا نام اسرائیل لے دیا. ہم نہ تاریخ کے اندر اسرائیل نام کا کوئی ملک ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ یہ ان کی آزادی کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب اسرائیل نام نکل جائے گا اور فلسطین کو آزادی ملے گی. تو سب کو لا کے وہاں بنایا اور یہ برطانیہ نے سب سے بڑا مجرم ہے یہ اسرائیل بنانے میں وہ برطانیہ نے. اور میں نے جیسے ING کر کے بڑے مختلف گزرے برطانیہ بہت بڑے چوری کے بھائیکار، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جب 1948 کے اندر اسرائیل کا قبضہ کر لیا، گھروں کو توڑ پھوڑ لوگوں کو کیمپوں کے اندر آباد ہونے پر مجبور کیا. اس وقت جو 8,72,000 کی آبادی تھی وہ مسلمانوں کی، اس میں 7 لاکھ لوگ کیمپوں کے اندر، وہ کیمپوں کے اندر ان کی اولاد کو کیمپوں کے اندر پیدا ہوئی. آج اولاد کی اولاد تیسری پیڑھی کیمپوں کے اندر جینے پر مجبور ہے. تو ING نے لکھا کہ مجھے شرم آ رہی ہے میں ایسے ملک کا شہری ہوں جس نے اتنے سارے لوگوں کو بے گھر کیا. اور اس کے بعد ایک اور برطانوی والا مختلف گزرے برطمان رہے
یا 100% کہ دنیا میں جہاں سے بھی یہودی آئے فوراً اس کو شہریت مل جائے گی، اس کو سٹیزنشپ مل جائے گی. پھر قانون بنایا لا آف اپرینٹس. حکومت کو جس زمین کی ضرورت پڑے بغیر کسی اطلاع کے اس گاؤں کو صاف کر دیا جائے گا. گاؤں سے گاؤں صاف کر دیے اور یہودیوں کی آبادی بچائی اور مسلمان دور دور رہنے پر مجبور ہوئے جو اصل مالک تھے. یہودیوں کی زمین کی ملکیت جو تھی 1895 میں وہ 0.5% تھی اور آج اکثر زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے. مسلمان بہت کم علاقوں میں ہیں، زیادہ تر کیمپوں کے اندر جی رہے یہی نہیں، انسانیت کا خون ہو رہا ہے، کھلے عام گولماری ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. خاموش تماشائی ویڈیو بتا رہی دنیا کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. انسانیت کو مارا جائے اور اس میں خاص طور سے اسلام جس نے دنیا کو آزادی کا نعرہ دیا. اسلام نے ہمیشہ 10 منٹ جاتا ہوں، اسلام نے ہمیشہ انصاف دیا. آزادی کا نعرہ دنیا کو اسلام نے دیا. انسان آزاد پیدا ہوا وہ مذہب کو قبول کرنے پر رہنے پر ہر چیز میں آزاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں ہے. حضرت عمر بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، ایک مرتبہ مصر کے اندر ایک عیسائی اور عمر بن عاص کے بیٹے کی ہلاک ہوئی اور اس میں عمر بن عاص کا بیٹا ہار گیا. دونوں میں سوتو میں ہوئی، میں شرط نہیں کہوں، اور وہ عمر بن عاص کے بیٹے بھوکے ہوئے اور چاقو سے مارا عیسائی. عمر بن عاص کے بیٹے نے جب عیسائی کو مارا، عیسائی فوراً مدینہ گیا 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اس طرح مجھے مارا اور کہا کہ میں نواب کا بیٹا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم جاری کیا عمر بن عاص کے نام سے اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ حاضر ہو جاؤ. یہ حکم دیا. 1000 کلومیٹر کو آج کے جگہ بھائی میں فوراً آ گئے. عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر آئے. دربار کے اندر حضرت عمر نے کہا اس عیسائی کو کہ مارو عمر بن عاص کے بیٹے کو چاقو سے. منصور نواب کا بیٹا ہے یہ مناسب. پھر حضرت عمر بن عاص کو بلایا. حضرت عمر نے کہا کہ ان کے گنجے سر کے اوپر مارو چاقو. ان کے سر پر مارا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بیٹا آگے بڑھ رہا ہے. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تعلیمی جملہ کہا تھا، تم نے انسانوں کو بچے غلام بنا دیا، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد کرنا تھا. یہ جملہ کہا. حضرت عمر نے کہا حضرت مجھے تو پتا نہیں تھا، میرے پاس شکایت نہیں آئی ہے، آپ کے پاس شکایت لے کر آ گئے. بہرحال تمہیں آزادی کا نعرہ اسلام نے دیا اور آج ایک مسلم ملک پر اس طرح ظلم ہو تو سب سے پہلے اس کی آزادی کی مانگ ساری دنیا کے مسلمان کریں گے. اور اس میں بھی خاص طور سے ووٹ کر زمین جہاں بیت المقدس ہے، بیت المقدس سے پوری اسلام کا 14 کمپاؤنڈ ہے یروشلم شہر کے اندر 14,500 اسکوائر میٹر کا اس میں مسجد اقصی ہے. اور اس کے علاوہ اسی کمپاؤنڈ کے اندر ایک اور مسجد الصخرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں گئے 39 میں مسجد اقصی ختم کر دی تھی. حضرت عمر نے دوبارہ اس کی تعمیر کا حکم دیا اور وہ جگہ یعنی مسجد کے باہر کمپاؤنڈ کے اندر جہاں سے آپ لوگوں نے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس جگہ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور مسجد بنانے کا حکم دیا. اور آپ کے بعد خلیفہ عبد الملک نے وہاں ایک مسجد بنوائی. اس مسجد کا نام مسجد قبۃ الصخرہ. اب آج کل مسجد افسانوں نے اس کو تو کلر کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسرائیل کئی سال سے 1948 سے ان کا قبضہ ہے اور قبۃ الصخرہ کو کلر کام کرنے کی اجازت دی 1993 میں جارڈن کے شاہ حسین نے 20 کلو سونے کا استعمال کر کے اس کو پیے سنہرے کلر سے کلر کروایا. اب اسرائیل کی 4
निकल गई है। बहरहाल उसके बाद 1964 के अंदर यासिर अराफात ने एक तहरीक शुरू की फलस्तीन की आजादी के लिए। उसका नाम था PLO, मुकावमतुल फलस्तीनिया, फलस्तीन की आजादी के लिए एक तहरीक चलाई। और फिर उसके बाद कई और तंजीमें जैसे वगैरह काम कर रही है। 1991 से 93 के दौरान यासिर अराफात ने मुआहिदा किया और फलस्तीन के अंदर 2 जिले, एक गजा और एक जो है वेस्ट बैंक, 2 जगह के ऊपर मुसलमानों को थोड़ी सी आजादी। असल मसला तो यरूशलेम शहर का, वो तो उनके हाथ में ही है, उसको तो उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया है। थोड़े इलाके में आजादी दी, वो भी नाम की दी और मार मार उसके ऊपर भी बमबारी कर रहे हैं कि यहाँ से आतंकवाद फैल रहा है, मुसलमान ज्यादातर क्योंकि वहाँ आजादी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस पर जमीन खाली कर रहे हैं और अब उसके ऊपर भी बमबारी हो रही है। इस तरह साजिश है कि किसी भी तरह यानी यहाँ से मुसलमानों को साफ किया जाए। और पिछले 10 साल में ये गजा ये लोग जितना ज्यादा आम हो रहा है कि लोग यरूशलेम को भूल गए। गजा उसी का एक इलाका है, उसी का एक जिला है, लेकिन असल जो मसला है वो यरूशलेम का मसला है। असल तो पूरा फलस्तीन का मसला है। पूरा फलस्तीन आजाद होना चाहिए। फलस्तीन एक मुल्क है, उसके एक तरफ जो है जॉर्डन नाम का मुल्क है, दूसरी तरफ सीरिया है, नॉर्थ के अंदर है वो लेबनान है और जो है मगरिब के अंदर है मिस्र है। चारों तरफ मुल्क है। बीच में इन्होंने यहूदी देश बना किया है, उसका नाम इस्राइल रख दिया है और वो इस्राइल की सारी इमदाद बरतानिया और अमेरिका कर रहे हैं। इतना ज्यादा बदनाम हो रहा है जैसे अभी रमजान से लेकर अभी 2-3 दिन पहले अभी मुआवजा हो गया जल्दी और मसला ये होगा 1948 से कि बड़े लोग बेशुमार लोगों को मारते हैं, शहीद करते हैं, घरों को तोड़ करते हैं। ये जंग बंदी इस दौरान मुसलमान आवाज होंगे। फिर ये होगा ये 1948 से 70 साल से ये बात चल रही है और वो गजा और इस देश को नाम की आजादी की उसका नाम फलस्तीन रखा है। 80% इलाका भी उनके हाथ में, पूरे असल को फलस्तीन है, पूरे को आजादी मिलनी चाहिए। तो लोग बमबारी कर रहे हैं और इस्राइल की मदद कर रहा है अमेरिका। आज ये बन गया इस्राइल एक जो है एटमी ताकत बन गया और दूसरे मुल्क कुछ कोशिश करते हैं। ईरान को तो उसके ऊपर पाबंदी लगाओ, ईरान को हथियार बनाना है, सरकारों को फांसी दे दो। दूसरे मुल्कों में तो इस तरह है और यहाँ विवाद कर रहा अमेरिका बिल्कुल बेशरम होकर अभी रमजान के अंदर 22 जुलाई को यानी 23 रमजान के दिन जब ये बमबारी चल रही थी तो नूरों के अंदर एक मीटिंग मिली। मीटिंग इस बात के लिए इस्राइल को इतना देर से बमबारी बंद करो, बच्चे शहीद हो रहे, औरतें मर रही है, इतना कहने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। दुनिया के मुल्क इतने ज्यादा अमेरिका के दबाव में है ये लोग। बहरहाल जब ये रमजान को नूरों की मीटिंग ली, इतना कहने के हमले बंद करो, 43 मुल्क जो उसके मेंबर है उसमें से 30 हाजिर रहे। 30 में से 29 मुल्कों ने इस हमले वोट किया कि हमले बंद करो और 29 का अपोजिट ने एक अमेरिका ने वोट दिया कि हमले जारी रखो। वो अमेरिका जिसको तुम कह रहे हो इंसानियत इंसानी हुकूक का आलम बरदार है, वो अमेरिका जो दुनिया के अंदर आजादी का आलम बरदार है, वो अमेरिका जो दुनिया के अंदर लोगों को आजादी के हुकूक के नारे दे रहा है, वो यहाँ बेदर्दी कर रहा है। उसी रमजान के अंदर $2.75 करोड़ की इमदाद अभी अमेरिका ने दी इसराइल को। हथियार बदला के 2% हथियार लेकर आए। अमेरिका को इंसानियत को सबको सामने रखकर ये सब कुछ करवा रहा है। दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, किसी भी कौम के ऊपर जुल्म हो रहा हो, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी ऊपर नारक शहीद हो रहा हो, मुसलमान खामोश नहीं रह सकते। हमको तो ये कानून दी गई है मन कतल नक्सल बगैर नक्सल और फलान और अन्य कतल नाक धनिया। एक
इंसान का अगर दुनिया में नाजक खून हो तो सारी इंसानियत का खून कुरान की आयत है। तो यहाँ जो कत्लेआम हो रहा है दुनिया के अंदर, मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसके बारे में हमदर्दी रखते। अभी 10 दिन पहले खुद इजराइल के तेल शहर के अंदर पाबंदी के बावजूद 10,000 लोगों ने रैली निकाली और उसमें ज्यादातर यहूदी थे और उन्होंने कहा कि हमले बंद करो। तो हर मुल्क में शरीर और बदमाश लोग कम होते हैं, दुनिया की इंसानियत की हमदर्दी करने वाले आज भी ज्यादा है, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं है तो वो बेचारे खामोशी से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हम बर्दाश्त करने के वक्त में हम जितना कर सकते हैं वो तो करें, हम ज्यादा से ज्यादा इस बात की मांग करें, एक करें हर जगह हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ज्यादातर फलस्तीन का हमदर्द है। 1948 के बाद जब दोनों के अंदर वॉटिंग हुआ, हिंदुस्तान ने फलस्तीन की तारीफ में वोट दिया। और अभी रमजान में भी जो खदशा था कि शायद हिंदुस्तान इस मरतबा वोट नहीं देगा, लेकिन इस मरतबा भी 29 में हिंदुस्तान की शकील था। तो बहरहाल एक तहरीक चलाई है दुनिया के अंदर अभी इतना ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। कैसा कत्लेआम? अभी गजा के अंदर 7 में से 5 हॉस्पिटल बिल्कुल जमी हो गए, सिर्फ 7 हॉस्पिटल है। आप पता लगाए कितने लोग जख्मी होते होंगे रोजाना। जैसे रमजान में एक दिन रमजान के मैदान के ऊपर बच्चे 2-4 बच्चे फुटबॉल खेल रहे तो वो कुछ जंग के बिल्कुल शहीद कर दी। स्कूल के अंदर यात्रा के ऊपर हमला हुआ, अभी रमजान में भी बार हो रहा है। अभी 2 मरतबा जूनों के कैंप चल रहे हैं जूनों के स्कूलों में। इसराइल को ऐसा लगा मैं कोई छुपा हुआ है ऊपर से कम ला रहा, जितने भी अंदर लोग के सब शहीद कुछ साहब अखबारों के अंदर पढ़ रहे हैं। में ज्यादा इसलिए नहीं आ रहा कि दुनिया में जो मीडिया है उसके ऊपर भी ज्यादातर इनका कंट्रोल है और जरूरत है जागने की, अपनी तारीफ से वाकिफ होने की, बेदार होने की, दुनिया के अंदर आजादी की मुहिम चलाने की, दुनिया के अंदर इंसानियत की मुहिम चलाने की जरूरत है। तो जब तक ये फलस्तीन को आजादी न मिले, जब तक इसको यरूशलेम को आजादी न मिले, जब तक मस्जिद अपना आजाद न हो, जब तक ऊपर सकना आजाद न हो, तब तक दुनिया के मुसलमान ये मुहिम चलाए। हम आमतौर पर ये करते थे, जैसे 2006 में भी ऐसा ही हुआ था जो अभी हुआ, जैसे अभी 2,500 लोग शहीद हो गए। 2006 में भी ऐसा ही हुआ। ये बार-बार हो रहा है उसमें रमजान में, जैसे इनके हमने रोजाना हो गए रमजान के अंदर खलील मस्जिद खलील जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजार है। एक यहूदी वो इस्लाम का घुसा रमजान के दिन, जुमा के दिन जुमा की नमाज में अपने ग्रुप को लेकर नमाज कायम कर दी। अक्सर लोग मर गए, अभी का वाकया है 3 साल पहले, जिससे भाग करके वो गाजी। ऐसा रोजाना हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, निर्दोष लोग मर रहे हैं, खूनरेजी हो रही है और दुनिया खामोश रहे, ये हो ही नहीं सकता। उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं तो उसके लिए दुआ करें। दूसरे जब वो सारे मुल्क जो इससे ताकतवर बने, पैसों के अंगूठे के ऊपर ताकतवर बन रहे हैं, सारे पैसे हमारे लूटे जाने की तरफ जाने। आपको पता नहीं ये दुनिया के अंदर अभी आपको पता चला कि जैसे 2000 चीजों का पता चला कि टैक्सी है या केवल है या जो है कोका कोला है या लक्ष्य है या लाइफबॉय है या इस सिलसिले की जितनी चीजें हैं, ये कॉलगेट है और रेस्टोरेंट है, इन चीजों की जो मुखालफत उसका बहिष्कार शुरू किया, बाइकॉट शुरू किया, उसको जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो जमीयत और उलमा ने मुहिम अभी ये जंगली हो गई तो कल नहीं चलेगी, जब मुहिम चलेगी इंशाअल्लाह उस वक्त तक चलेगी जब तक फलस्तीन आजाद न हो, जब तक मस्जिद अपना आजाद न हो, जब तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत न मिल जाए, जब तक इस्लाम उसको खाली न करे, तब तक वो मुहिम जारी रखने की है। आपके पैसों से ये मानना हो रहा है, तो हम लोग उसके बजाय दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
टाइफाइड के अलावा आपके पास अच्छी अच्छी चीजें भाई बीमारियां एक बहुत अच्छी कंपनी हिंदुस्तान ये मैं निकाल दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे साबुन इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो गोदरेज के वो जो है वो फैसलो है उसको इस्तेमाल कीजिए। हिमालय ड्रग के बहुत बड़ी कंपनी और अच्छी चीजें बना रही है, उसका जो वो भी चल रहा है टूथपेस्ट फास्टिंग टूथ करके और बहुत सी चीजें टूथपेस्ट भी बनाता है, साबुन भी बनाता है, बहुत बड़ी लेडीज कंपनी। मैं तो कह रहा हूँ हिमालय ड्रग की चीजें आप इस्तेमाल कीजिए। गोदरेज ये माटी जो हिंदुस्तान की कंपनियां मुसलमानों की कंपनियों को इस्तेमाल कीजिए। दुनिया के अंदर माल हासिल करने से कमाने को वो मुसलमानों को भी है, जो इस्लाम ने मना नहीं किया दुनिया कमाने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु को एक मरतबा देखा, कहा आए आपने देखा सर मुसाफिर तो आपके हाथ के ऊपर क्यों गट्टे पड़े हुए। हजरत साद ने कहा हुजूर हम लोग तो खेतों में काम करते हैं, सब पकड़ लेते हैं, ऐसा हो गया। आपने लेकर उनको उनके हाथ को छू लिया। मैंने तो कमाई वही है, हासिल करना मना नहीं इस्लाम में, आराम तरीके से हासिल करना ये मना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है किताबों के अंदर मजबूर है कि मेरी मौत इस हालत में आए मैं हलाल रोजी के लिए निकला हूँ, ये मुझे इससे ज्यादा पसंद है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ। तो आप ऐसे मुहिम चला के मालूम कीजिए ऐसी चीजें जिससे हमारे मुल्क के अंदर हमारा पैसा जाए, हमारी कौम के अंदर हमारा पैसा जाए, हमारे लोग इससे फायदा हासिल करें। आप जब चीज पीते हैं अगर उसको 2.5 रुपए का खर्च हो रहा है, बाकी 5-6 रुपए सीधे उसको नफा हो रहा है और पता नहीं दुनिया से वो है तो नहीं, इसको आंखें बंद करके इस्तेमाल कर ली। और हर जबले उलमा की बोली है इंसान को आजादी जारी रहेगी, उस वक्त जारी रहेगी जब तक यह फलस्तीन के ऊपर से इनका कब्जा खत्म न हो जाए। आप हजरात उसके लिए दुआएं भी करें। बड़ी मुकद्दस सरजमीन है, कुरान करीम ने बार-बार मस्जिद अक्सा के बारे में भी फरमाया, उसको मुकद्दस सरजमीन फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में यानी कई इरशादात जिक्र फरमाए। ये सरजमीन की शान है, उसकी आजादी के लिए हम जिस तरह कोशिश कर सकते हैं दुआ करें अल्लाह तआला जल्द अज जल्द इस सरजमीन को आजादी नसीब फरमाए, दुनिया के अंदर हमको अमान कायम फरमाए, दुनिया के अंदर इंसानियत की हवाएं चले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।